Assalamu alaikum fourth year. Hope you all will be fine with the blessing of Allah Almighty. जी fourth year, today is 25th July 2020 and day is Saturday. और आज मैंने आपको बताया था मैं आपको जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट बताऊंगी, तो वो मैं आज आपके साथ जॉब एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है वो डिस्कस करूंगी. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप देख रहे हैं यहाँ पर फॉर्मेट है जॉब एप्लीकेशन का. यहाँ जॉब एप्लीकेशन की स्टार्टिंग है. स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, आप यूँ समझ लीजिए कि आपके सामने जो है वो एक यूनिवर्सिटी पेज पड़ा है, यूनिवर्सिटी शीट पड़ी है, और उसमें आपने अपने राइट हैंड वाली साइड पे जो आपका मार्जिन बनता है उस पर आपने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल कोमा CTA.B.C कोमा, और उसके बाद आपने अपनी मौजूदा डेट डाल देनी है. जैसे आपने पहले मंथ का नाम लिखना है, उसके बाद डेट लिखनी है, उसके बाद कोमा, उसके बाद आपने ईयर लिखकर फुल स्टॉप लगा देना है. बिल्कुल उसी तरह उससे नेक्स्ट जो लाइन पर आपने आ जाना है अपने लेफ़्ट हैंड साइड वाले मार्जिन पर, और वहाँ पर आपने लिखना है जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर की पोस्ट के लिए अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक कॉलेज की प्रिंसिपल को जो है वो एड्रेस करेंगे. तो वहाँ पर आपने अपनी लेफ़्ट हैंड साइड पर लिखना है द प्रिंसिपल कोमा प्राइवेट कॉलेज. यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने कॉलेज लिखकर A.B.C लिख देना है, यानी फ़र्ज़ी लिख देना है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम्स में किसी भी किस्म की आइडेंटिफिकेशन जो है वो शो नहीं करनी होती. और उसके बाद फिर कॉमा, और फिर आपने कोई भी सिटी लिख दें, रावलपिंडी लिख दें, लाहौर लिख दें, कराची लिख दें, और उसके बाद फुल स्टॉप, यानी द प्रिंसिपल कोमा कॉलेज नेम कोमा, और उसके बाद सिटी नेम फुल स्टॉप. जी, अब ये आपकी जो है एड्रेस भी हो गया, आपने कॉलेज की प्रिंसिपल को एड्रेस भी कर लिया. सिटी का नेम लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन पर आप आ जाएं. जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है, आपने लिखना है अब सब्जेक्ट लिख के बाद आपने कॉलन ऐड करना है. कॉलन होता है ऊपर नीचे जो एक डॉट होते हैं वो लिखने हैं, और उसके बाद आपने उन्वान लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, यानी आपने किस चीज़ के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, किस पोस्ट के लिए. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश की लेक्चर के लिए उसकी पोस्ट के लिए आप जो है अप्लाई कर रहे हैं. तो ये आपका सब्जेक्ट भी हो गया. तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग का फॉर्मेट. यहाँ पर मैं आपको बेटा बताती चलूँ कि जब आपको मैंने लेटर टू द एडिटर का फॉर्मेट बताया था, तो मैंने आपको दो फॉर्मेट बताए थे. एक फॉर्मेट जो था वो आपका जाता था आपका लेफ़्ट टू राइट, और एक था लेफ़्ट टू लेफ़्ट, यानी दो फॉर्मेट बताए थे. एक फॉर्मेट में जिसमें आपने सब कुछ लेफ़्ट हैंड साइड पर ही लिखना है. शीट के जो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड पर जो शीट का मार्जिन बनता है, आपने स्टार्टिंग भी उधर से ही करनी थी और एंडिंग भी उधर से करनी थी. और दूसरा फॉर्मेट ये था कि आपने इसी तरह लिखना था राइट हैंड साइड वाली साइड पर एग्जामिनेशन हॉल, और जिसको एड्रेस करना था वो लेफ़्ट साइड पर, और फिर जो क्लोजिंग है वो भी एग्जामिनेशन हॉल वाली साइड पर ही आपने राइट साइड पर कर देनी थी. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो जॉब की एप्लीकेशन के लिए भी पैटर्न है वो इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे. आपने राइट हैंड साइड पर एग्जामिनेशन हॉल, लेफ़्ट साइड पर आपने जिसको एड्रेस करना है उसका एड्रेस, और उसके बाद आपने जो क्लोजिंग है वो भी आपने करनी है अपने राइट हैंड साइड पर. ठीक है, आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, तो वहाँ पर आप देखें कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सर. यहाँ पर आप मैडम भी लिख सकते हैं. ज़ाहिर है जिस भी अदारे की आप हेड को मुखातिब कर रहे हैं, अगर वो फीमेल है तो आप रिस्पेक्टेड मैडम लिखेंगे, और अगर वो मेल हैं तो आप रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे. उसके बाद ये बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन आ जाएगा, और बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन में आप बताएंगे कि किस रेफरेंस से आपको इस पोस्ट के बारे में पता चला है, यानी किसी न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला है, ऑनलाइन किसी नेट के ज़रिए आपको पता चला है, या किसी भी आदमी के ज़रिए आपको इस चीज़ के बारे में पता चला. यानी आप अपना वो सोर्स, वो रेफरेंस लिखेंगे जिसके ज़रिए आपको इस पोस्ट के बारे में पता चला है. इसके बाद आप ब्रीफली अपने बारे में बताएंगे कि मेरी एज ये है, मेरी क्वालिफ़िकेशन ये है, और मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और मेरी जो आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है वो पूरी उतरती है. और आप ये सारा कुछ आप जो है वो बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन में लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर एंड पे लिख देंगे कि मेरी जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं या मेरी CV है वो मेरी एप्लीकेशन के साथ अटैच की गई है. और साथ में आपने यहाँ पर क्लोजिंग कर देनी है. एप्लीकेशन जो आपने हैंड रिटन लिखनी है वहाँ पर वो आपकी क्लोज हो जाएगी, यानी राइट हैंड साइड वाली साइड पर आपने इसको क्लोज कर देना है. योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, कोमा X.Y.Z.
یہ جی آپ کی یہاں پر اپلیکیشن ہو جائے گی ختم. اس کے بعد آپ نے جو نیچے لکھنا ہے وہ لکھنی ہے سی وی. اپنا کیوریکولم وٹائے جو ہے جس کو ہم سی وی کہتے ہیں وہ آپ لکھیں گے، جس میں آپ کا پرسنل ڈیٹا آ جائے گا، آپ کی کوالیفیکیشن آ جائے گی ڈیٹیل میں، اور آپ کا ایکسپیرینس آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے کلوز اپلیکیشن یہاں پر آپ نے کلوز کر دینی ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو کلوزنگ کی ہے یورز ٹرولی کی، وہ بھی ہم نے ایگزامینیشن ہال والی سائڈ پر ہی اس کی ڈائریکشن میں ہی کی ہے. نیکسٹ آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کا ہے کیوریکولم وٹائے سی وی یعنی نظر آ رہا ہے، جس میں آپ نیم، فادر نیم، ڈیٹ آف برتھ، نیشنلٹی، ڈومیسائل نہ بھی لکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایڈریس، کانٹیکٹ نمبر، اس کے بعد آپ کی اکیڈمک کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس. یہ چیزیں پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے انف ہیں، اس سے زیادہ جو ہے آپ ڈیٹیل میں نہ لکھیں، اتنا ہی کافی ہوگا. ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنی سی وی میں جو پیپر میں آپ اپنی سی وی لکھیں گی اس میں آپ نے اپنے کوئی بھی آئیڈینٹیفیکیشن جو ریئل آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ نہیں دینی ہے. سب کچھ جو ہے وہ آپ نے فرض کر کے بتانا ہے، یعنی سپوز کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، نیکسٹ یہاں پر آپ آ جائیں تو میں نے یہاں پر ہینڈ ریٹن لکھ کے بھی جو ہے وہ آپ کو ایک پیٹرن بتایا ہے یا بتانے لگی ہوں. اور اس میں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ آپ کی ملٹی ٹاپک اپلیکیشن جاب اپلیکیشن کے لیے آ جائے گا. یعنی آپ کو کوئی بھی کسی بھی پوسٹ کے لیے اگر اپلیکیشن لکھنی پڑتی ہے، جاب اپلیکیشن لکھنی پڑتی ہے، تو یہ لائنز اگر آپ کو یاد ہوتی ہیں اور آپ بلکہ اچھی طریقے سے ان کو یاد کر لیجئے گا. جیسے میں نے آپ کو ملٹی ٹاپکس آف لیٹر رائٹنگ میں بھی بتایا تھا کہ جو لائنز آپ ہر ٹاپک میں لکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح یہ جاب اپلیکیشن بھی آپ کو کسی بھی ٹاپک پر آ جاتی ہے، کسی بھی پوسٹ کے لیے آپ کو لکھنی پڑتی ہے، تو آپ یہ لائنز اس میں تھوڑی سی چینجنگ کے ساتھ جو ہے وہ ایز اٹ از لکھ سکتے ہیں. ایگزامینیشن ہال کوما سٹی A.B.C کوما جولائی 25 کوما 2020 فل اسٹاپ. دا پرنسپل کالج نیم A.B.C کوما لاہور فل اسٹاپ. جی یہ آپ کا اسٹارٹنگ ہو گیا. میں نے سبجیکٹ لکھا ہے، کولن لگایا ہے، اپلیکیشن فار دا پوسٹ آف انگلش لیکچرر، اس کو انڈر لائن کر دیا ہے. اس کے بعد نیچے والی لائن پر آپ لکھیں ریسپیکٹڈ سر یا میڈم، اور اس کے بعد آپ نے باڈی آف اپلیکیشن میں کیا لکھنا ہے، ود ریفرنس ٹو یور ایڈورٹیزمنٹ ان دا نیشن آف یسٹرڈے. یعنی کل کی جو اخبار تھی، نیوز پیپر تھی دا نیشن، اس میں ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ آپ نے دی تھی کس لیے، فار دا پوسٹ آف انگلش لیکچرر، انگلش لیکچر کی پوسٹ کے لیے. یعنی یہ وہ ریفرنس آپ نے بتایا ہے. آئی وش ٹو اپلائی فار دا پوسٹ، اور میں خواہش رکھتی ہوں اس پوسٹ میں اپلائی کرنے کے لیے، یا اس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے. آئی ہیو ڈن ایم اے ان انگلش فرام پنجاب یونیورسٹی ان ہائی سیکنڈ ڈویژن. میں ایم اے انگلش کر چکی ہوں پنجاب یونیورسٹی سے سیکنڈ ہائی ڈویژن میں. آئی ایم ینگ وومن آف 25 اور ینگ مین آف 25. جو بھی آپ یا لڑکا یا لڑکی جو بھی اپلائی کر رہے ہیں آپ وہ لکھیں کہ میں 25 سال کا نوجوان ہوں. آئی ہیو بین ورکنگ ان پرائیویٹ کالج فار 2 years، اور 2 سالوں سے میں ایک پرائیویٹ کالج میں کام کرتی رہی ہوں. آئی ہوپ دیٹ مائی گیون کوالیفیکیشن ول میٹ یور ریکوائرمنٹس، اور میں امید کرتی ہوں کہ جو میری گیون کوالیفیکیشن ہے، یعنی جو میں نے اپنی کوالیفیکیشن دی ہے، بتائی ہے، وہ آپ کی ریکوائرمنٹس پہ پورا اترے گی. اینڈ وڈ بی گریٹفل اف یو کال می فار این انٹرویو، اور میں بہت شکر گزار ہوں گی اگر آپ مجھے انٹرویو کے لیے کال کرتے ہیں. مائی ڈاکومنٹس آر اٹیچڈ ود مائی اپلیکیشن، یا مائی سی وی از اٹیچڈ ود مائی اپلیکیشن. میری سی وی یا میرے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کیے گئے ہیں. یہ تو تھا فار دا پوسٹ آف انگلش لیکچرر. لیکن اگر آپ کو جو ہے وہ اپلیکیشن آ جاتی ہے اکاؤنٹنٹ کے لیے، تو بیٹا اس میں آپ نے ایڈریس پرنسپل کو نہیں، پرنسپل کو بھی کر سکتے ہیں، ظاہر کسی کالج میں بھی کسی اکاؤنٹنٹ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. کسی فرم یا کمپنی میں بھی آپ جنرل مینیجر کو ایڈریس کریں گے، یعنی کسی بھی کمپنی کسی بھی ٹیکسٹائل مل کے جنرل مینیجر کو، کسی بھی فرم کے جو ہے وہ ڈائریکٹر کو ایڈریس کریں گے. اور اس کے بعد کالج نیم نہیں لکھیں گے بلکہ اس کمپنی کا نام لکھیں گے، اس فرم کا نام لکھیں گے، اور پھر یوں ہی سٹی ڈال کے فل اسٹاپ. اور سبجیکٹ میں آپ لکھیں گے اپلیکیشن فار دا پوسٹ آف این اکاؤنٹنٹ. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے وہاں پر یہ لکھنا ہے کہ جو ایڈورٹیزمنٹ یہاں پہ جہاں پر آپ نے لکھا ہوا ایڈورٹیزمنٹ کا ذکر ان دا نیشن آف یسٹرڈے فار دا پوسٹ آف انگلش لیکچر کی جگہ بھی آپ اکاؤنٹنٹ لگا دیں گے. آئی وش ٹو اپلائی فار دا پوسٹ اسی طرح آ جائے گا. آئی ہیو ڈن ایم اے، یہاں پر آپ اب جو کوالیفیکیشن ہے وہ اکاؤنٹنٹ کے اکارڈنگ لکھیں گے. اکاؤنٹنٹ کے لیے ایم اے انگلش ہونا ضروری نہیں ہے. اکاؤنٹنٹ کے لیے جو لوگ اپلائی کرتے ہیں وہ ایم کام ہوتے ہیں یا بی کام ہوتے ہیں، یعنی وہ کامرس کی ایجوکیشن ہوتی ہے، تو یہاں پر آپ نے وہ مینشن کرنی ہے. ٹھیک ہے، باقی سب کچھ اسی طرح آ جائے گا. اور پھر آپ یہاں پر جو ہے باقی سب کچھ یہ لائنز ایز اٹ از لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ آپ دیکھیں آپ نے اینڈ کس طرح کرنا ہے.
آئی شیل ویٹ فار یور کائنڈ ریسپانس ان دس بہاف، یعنی یہ آپ کی لاسٹ لائن کے ساتھ اگلی لائن پر آپ نے یہ ساتھ لکھ دینا ہے کہ میں ویٹ کروں گی آپ کے کائنڈ ریسپانس کا اس بارے میں. اور پھر آپ نے ایگزامینیشن ہال والی سائڈ پر ہی نیچے یورز سنسیئرلی یورز ٹرولی کوما لکھنے کے بعد x.y.z لکھ دینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنی سی وی لکھنی ہے. سی وی میں آپ نے نیم، فادر نیم، ڈیٹ آف برتھ، CNIC نمبر، کانٹیکٹ ایڈریس، کوالیفیکیشن لکھیں گے اور پھر ایکسپیرینس. بس اس سے زیادہ آپ نے لمبی جو ہے سی وی میں ڈیٹیل میں سی وی کی ڈیٹیل میں نہیں جانا اگر آپ پیپر میں ایک جاب اپلیکیشن اٹیمپٹ کر رہے ہیں. بیٹا جاب اپلیکیشن میں اور لیٹر میں اور ہوتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ٹاپک کے اکارڈنگ کس پہ کمانڈ ہے، آپ اسی کوسچن کو اٹیمپٹ کیجیے گا. دونوں کوسچنس کے جو مارکس ہیں وہ ایکول ہوں گے کیونکہ ان میں اور ہے. یہ بھی 15 مارکس کی ہوتی ہے، لیٹر بھی 15 مارکس کا ہوتا ہے. میں نے آپ کو دونوں کروا دی ہیں تاکہ آپ کو دونوں کو کرنا آتا ہو، جاب اپلیکیشن بھی لکھنی آتی ہو اور لیٹر بھی لکھنا آتا ہو. تو آپ اس کی بیٹا اپنی رف پوائنٹرز پہ پریکٹس کریں، اس کی سٹارٹنگ، اینڈنگ اور باڈی آف دا اپلیکیشن وغیرہ سب کی پریکٹس کریں. یہ لائنز اب اچھی طریقے سے یاد کر لیں. اور کیونکہ آپ کی جو ہے وہ ہاف مارکس تو آپ کے سٹارٹنگ اینڈنگ کے ہوتے ہیں، تو اس کو آپ جو ہے ضرور گین کیجیے. ٹھیک ہے، باقی بھی مارکس آپ کو کچھ تھوڑے بہت مل جاتے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں جب آپ کو اچھے طریقے سے آتی ہوں گی تو ہاف مارکس تو آپ کے پکے ہیں. ٹھیک ہے، اور سمیٹری کے ساتھ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک لائن آگے جا رہی ہے ایک پیچھے جا رہی ہے، ایسا نہیں کچھ کرنا. اسپیشلی سٹارٹنگ میں جب آپ ایگزامینیشن ہال وغیرہ لکھتے ہیں یا کسی بھی جہاں پر آپ جس بھی ہیڈ کو جو ہے وہ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، ان لائنز میں سمیٹری ہونی چاہیے، ترتیب ہونی چاہیے. پریکٹس کریں بیٹا گھر پہ. انشاءاللہ منڈے کو ہم لوگ جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے. نیکسٹ جو ہے وہ میں آپ کو ماڈرن پروز سٹارٹ کروا رہی ہوں. پروفیسر آفتاب احمد کے شارٹ نوٹس ماڈرن پروز کے آپ لوگ پرچیز کر لیں سنڈے میں، اور منڈے سے انشاءاللہ ہم وہ سٹارٹ کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ، ہیو اے نائس ڈے.